حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھا۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند 11 ستارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ننھے یوسف سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا۔ خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر حضرت یوسف کو لے جانے کی اجازت لے لی۔ ان کو دور لے جا کر پھر ان کا کرتا اتار کے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے یوسف کے کرتے پر بھیڑ کا خون لگا لیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف کو بھیڑ کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی چال بازی سمجھ آ گئی۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھے یوسف نے اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر ننھے یوسف کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے ننھے یوسف کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اور ذہانت دونوں ہی سے اس کو نوازا ہوا تھا۔ جب پختگی کی عمر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا چھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف کے کردار پر جھوٹا الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا، تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات ان کو بھلا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں، 7 دبلی، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ پر لگے ہوئے الزام کا پہلے فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح جان بین کی تو سمجھ گیا کہ یہ الزام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا گیا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے، وہ لوگوں کو اناج دینے لگے، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا بھی حصہ مجھ کو دے دے۔
حضرت یوسف نے کہا اگلی بار اس کو بھی لائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتا دیا اور بہانہ بنایا، انہیں اپنے پاس روک لیا۔ بھائی واپس چلے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا کہ جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں، اب بنیامین بھی ان سے دور ہو گیا۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ستیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ اس وقت مصر کا وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا گیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔